صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں لائف تو چلنے دیجئے، لائٹ کہہ رہا تھا میں. یہ یہاں والوں کی زیارت نہیں ہو رہی تھی، مومنین جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا. آگے والوں کو جو گرمی لگ رہی ہوگی اس لائٹ سے، وہ بھی میں نے ان کے اوپر مہربانی ہو کروا دی. جی ایک صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے نبی کی ذات میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ سجدہ ہے، آیت کا نشان 24 ہے، موضوع آیت امامت ہے. صلوات پڑھ لیں. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ میرے ساتھ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جنہیں امام بناتا ہے ان میں یہ دو صفتیں روشن ہوتی ہیں، ایک صبر کی صفت اور ایک یقین کی صفت. میری مجلس میں ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں دیوبندی خاندان کا ہوں، شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں تو بھرتی کرتا نہیں ہوں، تم اپنا مطلب بتاؤ، تم کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو کچھ دائیں بائیں ہونے لگا. میں نے کہا جی سچ بتاؤ، تم اگر ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ ہونا چاہ رہے ہو تو واپس ہو جاؤ گے، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. سچ بتاؤ کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگا مولا علی کی عظمت اور حسین کا صبر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی تو مولا علی کی عظمت اور میرے مولا حسین کا صبر، یہ واقعی دو ایسے عنوان ہیں کہ جو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. یعنی دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ علی کی عظمت کا دروازہ ہے اور حسین کے صبر کا دروازہ ہے. اور یہی دو صفتیں ہیں مثلاً کہ جو ہمارے لیے مضبوطی کا سبب ہیں. ہمیں ساری دنیا کی دولتیں دے دی جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تو ہم دولتوں کو لات مار دیں گے مگر علی بولنا نہیں چھوڑیں گے. تو بتایا جائے کہ دولت مند کون ہے، پیسے والا کون ہے، صاحب ثروت کون ہے؟ جس کے دل و دماغ کا حاکم علی ہو وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. جس کے وجود کا حاکم امام حسین کا ذکر ہو وہ کبھی بھی پشیمان اور نادم نہیں ہوتا. تو اللہ جنہیں امام بناتا ہے، اللہ کنہیں امام بناتا ہے؟ اللہ نے امامت کی. میں نے یہ آیت مولانا اس لیے لی کہ ذیقات کا مہینہ ہے اور امام علی رضا کا مہینہ ہے، تو مولا علی رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہم سب کو مشہد کی زیارت نصیب ہو. اور جناب راجہ اختر عباس صاحب کی خاص دعائیں ہیں، آپ سب کی خاص حاجتیں ہیں، اولاد کے لیے خاص طور پر اور خاص حاجتوں کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ کی توجہ تھوڑی سی زیادہ چاہ رہا ہوں. میرے تھوڑا سا نفسیاتی آدمی ہوں، تو ممبر پہ بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے امام بارگاہ میں کیا کیا چیزیں کم ہیں، تو پھر وہ جاتے جاتے کہتا ہوں کہ آئندہ پنکھا بھی ٹھیک کروا لیجئے گا، پھر تو اس کا فائدہ تو سب کو ہی ہوتا ہے. تو میں تھوڑا سا نفسیاتی ہوں اس حوالے سے کہ کام ہو تو پھر سج کرو، زبردستی کا کام نہیں ہونا چاہیے، جی بھرتی کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ پنکھے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں والے بھی پریشان بیٹھے ہوں گے، یہاں والے تو بیٹھے ہی ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے دفاع میں بات کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. کن میں سے کچھ کو امام بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام 12 ہیں مگر معیاری لوگ 12 سے زیادہ ہیں.
کہ جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ یہ مولا عباس کا نام ان میں سے ایک نام ہے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جسے استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ تھوڑی گردن ہلا دیجئے بھائی۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی جی جی، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت زید شہید کا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت اسماعیل کا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام علی اکبر کا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام سید محمد بلد کا ہے۔ اللہ آپ کو عراق لے جائے سید محمد بلد کے مزار پر۔ سید محمد بلد میں اور امام عسکری میں، دونوں امام نقی کے فرزند، اس وقت کے علماء میں تردد تھا کہ ہمارا امام ہوگا کون۔ دونوں کا علمی معیار اس درجے پر تھا۔ وہ تو پھر جب پچھلا امام بتائے گا کہ اللہ نے کسے امام بنایا ہے تو پھر واضح ہوا کہ امام عسکری ہمارے امام ہے۔ اور پھر سب انہی لوگوں نے مانا کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ امام ہوں گے، یہ خود سوچنا بتا رہا ہے کہ سید محمد بلد کا مقام علمی کتنا بڑا تھا۔ جی سید محمد بلد جن کے ہاں بکرے کی نظر آپ لوگ بڑھاتے ہیں جا کر، اولاد کی منت مانتے ہیں جا کر، اور پھر وہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، وہی سید محمد بلد جن کو عراق میں جن کا مزار ہے۔ جی، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے یہ بڑے روشن نام ہے، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے۔ اب جنہیں امام بنا رہا ہے، ان میں سے جنہیں امام بنا رہا ہے، ان کے اندر ان سے زیادہ کچھ صفتیں اور بھی ہیں۔ مثلا صابر وہ بھی ہیں، یقین رکھنے والے وہ بھی ہیں، مگر ان سے زیادہ صابر یہ ہے، جتنا صبر کا معیار بڑھتا چلا جائے گا اتنا امامت کی شرط پوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو نظام امامت میں پروردگار عالم نے جو کسوٹی رکھی ہے وہ صبر کو اور یقین کو قرار دیا ہے، اور کیفیت صبر کی اس درجے پر ہے کہ مصیبتیں ہار مان جائیں مگر حسین نے اپنی حد نہیں بتائی۔ امام حسین کے صبر کا درجہ اس درجے پر ہے کہ نہیں پتا کہ امام حسین کی حد کیا ہے۔ حد سے میری مراد یہ کہ امام نے اور کیا ہوتا، اس سے زیادہ کیا ہوتا جو امام حسین کے ساتھ ہوا، مگر اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی جو سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہو شکرن للہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں امتحان دوں۔ یہ امام حسین کے صبر کی کیفیت ہے۔ اور یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جب سب سے زیادہ بڑی آزمائش، سب سے زیادہ امام حسین نے جو وزنی جنازہ اٹھایا ہے، جو سب سے زیادہ سنگین جنازہ امام حسین نے اٹھایا ہے، وہ چھوٹا بہت تھا، حضرت علی اصغر کا جنازہ، مگر وہ سب سے سنگین جنازہ تھا۔ امام حسین کی قربانی میں سب سے بڑی قربانی حضرت علی اصغر کی قربانی ہے۔ اسے اٹھا کر کیا فرما رہے تھے؟ ہون علی انہ بعین اللہ، مجھ پہ یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عظمت حسین پہ صلوات پڑھیں۔ بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات دیا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آیت کا ظاہری ترجمہ اور اس کی بہت ابتدائی تفسیر بیان کر دی کہ اللہ امام کنہیں بناتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، میں اگر آپ سے پوچھوں گا ان چھوٹے بچوں سے بھی کہ اصول دین کتنے ہیں تو یہ فوراً بتائیں گے کہ اصول دین 5 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کہیں گے توحید، پھر کیا ہے؟ عدل، پھر کیا ہے؟ نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ یہ بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے۔ جی، مدرسہ جو گھر کا سے مدرسہ شروع ہوتا ہے وہاں بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے توحید کے بعد عدل ہے۔ سب سے روشن عقیدہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، یہ ہم سب پر روشن ہے۔ ہم سب یہاں موحد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، دوسرے بھی آ سکتے ہیں، مگر جو میزبان ہے، جو اہتمام کرنے والے ہیں، وہ سب موحد ہیں۔ اللہ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی توحید کے بعد اس کی صفات میں
جو سب سے غالب صفت ہے وہ ہے عدل۔ اللہ تو قادر بھی ہے، اللہ تو قہار بھی ہے، اللہ تو جبار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ حی بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، مگر ہم نے اللہ عادل ہی کیوں مانا؟ یعنی اللہ کی ساری صفات کو ہم نے اصول دین میں کیوں نہیں لیا؟ صفات بہت تھیں لیکن ایک صفت کو ہم نے اصول دین میں کیوں لیا ہے، اور وہ ہے عدل۔ ماہ مبارک رمضان میں، اسی رمضان میں ایک ٹی وی چینل پہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست، ایک دیوبندی عالم دین بھی تشریف فرما تھے، بات تھی عدل الہی کی اور گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے بخشنے کی اور معاف کرنے کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ ہم اس وقت میں جس کیفیت میں ہوں گے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی مائک ہمارے پاس آیا اور چراغ محفل ہمارے سامنے رکھا گیا تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا کہ مولانا آپ نے اللہ کو قادر تو مان لیا، عادل نہیں مانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہ صلی علیہ۔ جو اللہ قادر ہے وہ اللہ عادل بھی تو ہے، اور ہم توحید کے بعد عدل کو اصول دین میں اس لیے رکھتے ہیں کہ صفت عدل الہی اس کی ساری صفات پر حاکم ہے۔ یعنی وہ قادر ہونے کے قدرت کا اظہار کرے گا عدالت کے تقاضوں کے مطابق، وہ علم کا اظہار کرے گا عدالت کے تقاضوں کے مطابق، وہ لوگوں میں حیات کو طویل یا قصیر کرے گا عدل کے مطابق، وہ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ لہٰذا ہم نے ساری صفتوں کو نہیں لیا، ہم نے ایک صفت عدل کو لے لیا کہ اللہ عادل ہے۔ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ تو اب یہ عدل کا تقاضا، پہلے تو توحید کا تقاضا، یہ توحید کے عقیدے کا نتیجہ یہ کہ ہم اسے عادل مانیں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہدایت کا نظام پہنچے، یعنی نبوت تقاضائے عدل ہے۔ میرے بچوں جوانوں، اللہ نے دو کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، ایک رزق اور ایک ہدایت۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی رینگنے والا، ہلنے والا، حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ کوئی زمین میں ہلنے والا نہیں ہے، ایک حرکت کرنے والا نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلسی مزاج لوگ بیٹھے ہیں، مجلسیں کرنے اور کروانے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تم ہلنے والے بنو تو اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اب بعض لوگ تو ہلنے والے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ سے۔ تو ہلنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اچھا، وہ جو رازق ہے، جو رازق مطلق ہے، جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اس رازق نے رزق جس ذریعے سے عطا کیا ہے، یہ کیسی توحید کا عقیدہ ہے کہ تم رازق کو تو مانو، وسیلے کو نہ مانو۔ کس کے ذریعے سے رزق آ رہا ہے، جس رستے سے رزق آ رہا ہے اس رستے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ کس رستے سے رزق آ رہا ہے؟ میں طویل گفتگو کروں تو بہت وقت ہو چکا ہے، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اپنے مدعا پر اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آیت ہے سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی۔ اب یہ پناہ دی کے ساتھ آپ پہنچے نا ابو طالب تک، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ بولنے دیجئے دنیا کو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ تو کہہ رہا ہے وہ واقعی مومن ہے۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہ واقعی مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ رزق اترتا ہے ابو طالب اور ابو طالب کے بچوں کے لیے، ہمیں طفیل میں ملتا ہے۔ ہم بطفیل اہل بیت کھا رہے ہیں۔
اللہ رازق ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب یہ تو میں نے آیت سنا دی آپ کو، حدیث بھی سنا دوں۔ علامہ آیت اللہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت میں شرح زیارت جامعہ میں مولا سجاد کے اس فرمان کو لکھا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا سجاد فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ رازق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے جس رستے سے ہمیں رزق عطا کیا ہے اس کی قدر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا انکار در حقیقت اللہ کے نظام کا انکار ہے، اس کا اقرار در حقیقت اللہ کے نظام کا اقرار ہے۔ ایک کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ ہے رزق، دوسرا کام بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ایک اور کام بھی لیا ہے اور وہ ہے ہدایت۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، تھک تو نہیں رہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، میرے اوپر، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ہدایت کرنے والا ہے تو کس کس کے پاس آ کر وہ بتا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کس کس کو اس نے آ کر بتایا ہے؟ آ کر جا کر کا لفظ بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ بولنا بھی کہ وہ آیا اور وہ گیا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اللہ ہے۔ عقیدہ توحید ذرا محسوس کرتے جائیے گا جی۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آیا اور وہ گیا، یہ لفظ ہی غلط ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ بات بولی جائے گی تو بولی جائے گی اللہ ہے، وہ کہاں نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں آیا، وہ کہاں نہیں ہے جو کہا جائے کہ گیا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ نے کس کو بتایا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے معاشرے کے اندر جینا ہے، کیسے حق اور انصاف اور کیسے ظلم و جور کے بارے میں اپنے رویوں کو مرتب کرنا ہے، کس کو آ کے ہدایت دی اللہ نے؟ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو قاعدہ یہ بنا کہ ہادی اللہ ہے اور اس نے نبی کے ذریعے سے ہدایت کو پہنچایا ہے۔ روشن ہو گئی بات؟ لہذا سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں، میرا دیدار بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ہم نے نبی کو نماز کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے نبی کو نماز ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے، پشت پہ حسین ہے۔ ہم نے تو نبی کو نماز ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حسین کی محبت کے بغیر نبی کا سجدہ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک دفعہ ہو جاتا نا تو کہتے صاحب اس دن میں آیا نہیں تھا لہٰذا میں نے تو نہیں دیکھا۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ ارے بھائی فضائل سننے والے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ جی زبردستی تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ، تو جب دل سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا فضائل پہ مسکرا دیا کریں۔ جی مجھے بہت علاقے کی زبان آتی نہیں، بولوں گا تو آپ ہنس لگیں گے، اس لیے میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک توجہ ذرا بڑھا دیجئے، اپنی توجہ کا میٹر بڑھا دیجئے۔ جی کیسے ایک دو دفعہ نہیں کہ کہتے صاحب فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، اس دن تو 5 صحابی نہیں آئے تھے، اس دن 25 فلاں نہیں آئے تھے۔ 24 مرتبہ یہ واقعہ گزرا کہ نبی کا سر سجدے میں ہے اور پشت پہ حسین ہے، کہ اگر ایک مرتبہ میں کوئی اور نہیں آیا تھا تو دوسری مرتبہ میں وہ آ گیا، اور تیسری مرتبہ میں وہ نہیں آئے تھے تو چوتھی مرتبہ میں وہ آ گیا۔ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی کے پشت پر حسین بیٹھے تھے، جب طویل سجدہ ہونے لگا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین بیٹھے تھے، میں کیونکہ نبی کے بالکل عقب میں تھا تو میں نے ہاتھ بڑھا کے حسین کو اتارنا چاہا، تو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار خبردار،
میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو۔ میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جب نبی سجدے میں ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور حسین پشت پر ہیں، تو کیا نبی مکرم کے ذہن مبارک میں حسین نہیں ہوں گے؟ یعنی محبت حسین کے ساتھ اللہ کا سجدہ، تو یہ دو محبتیں کب ہیں؟ بھائی میں سنی مجمع سے مخاطب ہوں، میرا سنی بھائی یہ کہے گا کہ یا اللہ کی محبت ہوتی ہے یا اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، یہیں تم رونگ ہو۔ اللہ کی محبت اور نبی اور علی کی محبت دو محبتیں نہیں ہیں، ایک ہی محبت کا تسلسل ہے، بلکہ اللہ کی محبت شدید ہو جائے گی اگر مصطفیٰ سے محبت ہو جائے، اللہ کی محبت 4 چاند پائے گی اگر علی سے محبت ہو جائے۔ جیسے جیسے اہل بیت سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جنہیں اللہ نے یہ کمال عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی، وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی کی تو محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس نے اس کمال پر پہنچنے کے بعد سجدے کیے ہوں اللہ کو، اور جس کا عنوان ہی ساجدین کا عنوان ہو، تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹایا ہے۔ اب بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اسلاب شامخہ سے انوار ہوتے ہوئے آئے، نور ہوتا ہوا آیا، اور وہ نبی مکرم کا نور ظاہر ہوا، اور ادھر حضرت مولا علی، حضرت ابو طالب تک نور آیا اور مولا علی کا نور دنیا میں منتقل ہوا۔ تو یہ جو پلٹتا ہوا آ رہا تھا نا نور، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساجدوں میں پلٹایا ہے۔ اگر آیت سے مراد آباء و اجداد مراد لیں تب بھی تمہاری مراد نامراد ہو جائے گی کہ نبی کے سارے آباء و اجداد موحد تھے، اور اگر بعد والوں کے لیے مراد لی جائے کہ ہم نے آپ کو ساجدین میں پلٹایا ہے، تو پھر یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ یہ جو مولا علی کی شکل میں ایک ہستی آئی ہے، ادھر حقیقت نور محمد لے کر آئی ہے۔ یہ امام حسن نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ امام حسین نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے۔ ہر زمانے میں ہم نے آپ کو پلٹایا ہے۔ نبی کا نور آباء و اجداد سے بھی پلٹتا ہوا آیا، کن میں آیا؟ ساجدین میں ہوتا ہوا آیا۔ تو ساجد یعنی اللہ کا سجدہ گزار ہونا ان کا اس گھرانے کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن بات مصائب کے باب کی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن سب سے بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ جی، ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ تکلیف کا دن ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے۔ جو گھنٹوں دائیں بائیں کھڑا رہتا ہو، جگہ جگہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہو، اسے نماز پڑھتے وقت کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، اور وہ کرسی لے کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے لیے وہ سخت ترین دن ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اور پھر بتایا کہ میری دادی زہرا کچھ دن تک کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا میرے دادا علی نے کچھ دن تک جب ضربت لگی تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر فرمایا کہ میری پھوپھی زینب جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ آپ تو عالم ہے، غیر معلمہ ہے۔ جی، یہ گھرانہ ساجدوں کا گھرانہ، عبادت گزاروں کا گھرانہ۔ اس گھرانے کا عنوان اور اس گھرانے کی شناخت ساجد ہونے میں، سجاد ہونے میں۔ تو اللہ امام کنہیں بناتا ہے؟ اللہ انہیں امام بناتا ہے کہ جنہیں اللہ صبر میں بڑا پاتا ہے اور یقین میں بڑا پاتا ہے۔ اب ہدایت اس کا کام، لہٰذا اس نے نبی مکرم کے ذریعے سے ہدایت دی، اور یہ ہدایت کا سلسلہ ساجدین میں پلٹتا رہا۔ اب سب کے سب صادق ہیں، سب کے سب سجاد ہیں، سب کے سب کاظم ہیں، سب کے سب باقر ہیں، سب کے سب سید ہیں، سب کے سب شہید ہیں، سب کے سب عسکری ہیں، سب نقی ہیں، سب تقی ہیں۔ مگر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ایسے ایسے لقب صفت بنتا رہا، اور جب لقب کو صفت بنا دیا جائے تو اس ذات کے ساتھ محدود ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صادق تو سب ہیں، مگر ہم جب صادق بولیں گے تو ہمیں چھٹا دور یاد آئے گا۔ کاظم تو سب ہیں،
مگر جب ہم کاظم کہیں گے تو ہمارا ذہن امام موسیٰ کاظم تک جائے گا، کیونکہ اب وہ صفت ان کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ اسی طرح میرے عزیزو، رضا تو سب ہیں، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے والے تو سب ہیں، مگر جیسے ہی میں کہوں گا امام رضا تو آپ کے ذہن میں امام صادق نہیں آئیں گے، آپ کے ذہن میں امام علی رضا مشہد مقدس آئے گا، کیونکہ وہ صفت ان کا لقب ان کی صفت بن گئی، اور جب لقب صفت بن جائے تو پھر اس ذات کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس امام کی امامت کا کیا کہنا؟ آمادہ ہے ایک جملہ عظمت امام رضا کا کہنا؟ جی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مولانا امام رضا کی عظمت کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس امام کی عظمت کا کیا کہیے کہ اللہ نے سارے اماموں کو اربوں میں رکھا ہے، ایک امام رضا کو کافی جانا ہم لوگوں کے لیے، اس خطے کے لیے ایک امام کو کافی جانا، عجموں کے لیے ایک امام کافی ہے، افغانستان والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، بنگلہ دیش والوں کے لیے، ایرانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، عجم کی دنیا کے لیے اللہ نے ایک امام کو رکھا ہے، وہ ہے امام رضا۔ لہٰذا یہ سلطان عرب بھی ہیں، سلطان عجم بھی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جنہیں امام رضا کی زیارت کے لیے جانا ہے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس امام ہمام کی صفات اور آپ کی جو سیرت ہے وہ ہر امام کی طرح اپنی ذات سے مخصوص ہے، یعنی کچھ جو کمالات امام حسن کی زندگی کے ہیں وہ امام حسین کی زندگی میں ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ حالات تبدیل تھے، امام حسین کے ہاں سے ہمیں کچھ اور ملتا ہے۔ امام صادق کے زمانے سے جو ہمیں ملتا ہے وہ امام رضا کے زمانے میں نہیں ملتا، جو امام رضا کے زمانے میں ملتا ہے وہ امام صادق کے نہیں ملتا۔ تو جب تمام ائمہ کی صفات کو ہم ایک جگہ رکھتے ہیں تو پھر تشیع مکمل ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو مضبوط بنانا ہے تو تمام ائمہ کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس امام کی خدمت میں آج میں نے یہ طے کیا تھا، کیونکہ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے، امام رضا کا مہینہ ہے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس انداز سے تھوڑی سی بات ہو، ان کی زندگی کے کچھ منفرد پہلو ہیں۔ وہ جو ان کی زندگی کے منفرد پہلو ہیں ان میں سے ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ امام نے حاکم وقت کی ولی عہدی کو قبول کیا، حاکم وقت کی ولی عہدی کو قبول کیا، اور حاکم وقت بھی وہ کون کہ جس حاکم کا باپ امام کے بابا کا قاتل ہے۔ عجیب زندگی ہے۔ ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم کا قاتل، اور اس کا بیٹا مامون الرشید وہ کہ جس کے برابر میں امام رضا بیٹھ رہے ہیں۔ مولا نے کرم کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں امام رضا نہیں ہے، ورنہ سب سے پہلے شیعہ ہی مخالف ہوتے۔ یہ کیسے امام ہیں ہمارے؟ جی، ظالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قاتل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے شیعہ ہی مخالف ہوتے۔ تسلی رکھیے، اس زمانے کے شیعوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا۔ امام کی غربت کا ایک انداز یہ تھا کہ اس زمانے کے شیعوں نے امام پر اعتراض اٹھائے اور کہا یہ کیسے ہو گیا، اور پھر جب وہ جو غصہ تھا، وہ جو کم علمی تھی، وہ جو جہالت تھی، وہ جو بے بصیرتی تھی، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جب امام محمد تقی دنیا میں آئے تو کہنے لگے اس ضعیفی میں، اس کبر سنی میں، اس اتنی عمر ہو جانے کے بعد کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ بلایا گیا قیافہ شناس، قیافہ شناس بتائے کہ یہ حضرت کا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہی بہت بڑا امام کی مصیبت کا باب ہے کہ قیافہ شناس نے آ کر امام تقی کو دیکھا، اور پھر اس مجمع میں دور حضرت کرسی لگائے تشریف فرما تھے، کہا وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس کے بابا ہیں۔ یعنی امام کی بات نہیں مان رہے، قیافہ شناس کی بات مان رہے۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں غیبت کے ایام میں رکھا ہے۔ اگر ہم اس ایام میں ہوتے تو نہ جانے ہم کون سے خیمے میں ہوتے۔ آئندہ اسی خیمے میں رہیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم بہت مشکل ہے، بہت مشکل بات ہے، یعنی ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے
من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو مجھ حسین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے۔ یہ ذات سے ہاتھ اٹھانا ہی تو سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جو اپنے آپ سے ہاتھ اٹھا لے، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لے۔ میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے، اختر صاحب نے مجھے اگر شہنشاہ حسین زیدی لکھ دیا تو میں تو اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہوں کہ مجھے زیدی کیوں لکھ دیا۔ میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہوں۔ میری تو آرزویں بڑی چھوٹی ہیں۔ میں تو کچھ افسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کو ہی اپنی معراج سمجھتا ہوں کہ فلاں افسر نے مجھے اپنی آفس میں بلا لیا، میں اپنے اوپر رکھ رکھ کے بات کروں گا۔ بھائی مجھے الحمدللہ بہت سی چیزیں میری حل ہیں۔ جی ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا کرنا پڑے گا، چھوٹی چیزوں میں، معمولی باتوں میں بڑی باتیں نہیں کرنی ہوں گی۔ بھائی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی جس کے لیے تم نے اتنا بڑا ایکشن لے لیا۔ جی یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ یہ جب میں اپنی ذات سے نکلوں گا تو پھر مجھے اہل بیت کی سیرت سمجھ میں آئے گی، اور اہل بیت کی سیرت میں ایک عجیب منفرد ماحول امام رضا کی زندگی کا ہے۔ تو حضرت کو ولی عہدی قبول فرما رہے ہیں۔ تو جب آ رہے ہیں خراسان سے، معاف کیجیے گا مدینے سے خراسان، تو حضرت کے آنے پر اعتراض تھا، جگہ جگہ شیعوں نے احتجاج کیا کہ ہمارا امام ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لہٰذا واقفیہ مذہب بھی سامنے آیا، یعنی شیعوں میں ایک اور گروہ بن گیا کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ بات بھی میں آپ سے کرتا ہوا گزروں کہ آج ہم بڑا درد بیان کر رہے ہوتے ہیں، بعض ہمارے علماء، بعض ہمارے قومیات کے لوگ، کہ ہمارے یہاں کتنے فرقے ہو گئے، ہمارے یہاں کتنے مسلک بن گئے، ہمارے یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ جہاں بھی ہمارے ہاں اطاعت و فرما برداری میں کمزوری آئی ہے، فرقہ بنا ہے۔ اور کس کی اطاعت کرنی ہے؟ معصوم کے زمانے میں تو معصوم کے علاوہ کسی کی اطاعت ہی نہیں کرنی۔ اور جب معصوم کے غیبت کے ایام ہو تو پھر کسوٹی کوئی پیمانہ ہے؟ جی بیسٹ اور بہتر کی تلاش میں تو ہم ہر کام میں ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہمیں بہتر سے بہتر چاہیے، انجینئر بھی بہتر سے بہتر چاہیے، تو عالم بہتر سے بہتر نہیں ڈھونڈ سکتے؟ جی مجتہد بہتر سے بہتر نہیں ڈھونڈ سکتے؟ زیادہ جاننے والا بہتر سے بہتر نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اور جیسے ہی ہمیں ملے گا تو ہمارے لیے تسلی ہو جائے گی کہ ہم بہتر کی تلاش میں تھے، بہتر ہمیں مل گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ ہمیں ایک دعا کو اپنی ساری دعاؤں پر حاکم رکھنا چاہیے، اور وہ ہے امام کے ظہور کی دعا۔ جتنے بھی مسئلے اس وقت ہماری قوم میں ہیں، مسلمانوں میں ہیں، انسانی بنیادوں پر جتنے مسئلے ہیں، ان سب کا ایک سبب یا ان سب کا ایک حل ہے امام کا ظہور۔ جیسے امام ظہور فرمائیں گے سارے مسئلے خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بار بار صرف دعا ہی نہیں بلکہ تیاری بھی کرنا ہوگی۔ جی تیاری بھی کرنا ہوگی۔ محرم کی تیاری کالے کپڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، لال کپڑوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف پھیلانے والے کی تیاری اپنے اوپر عدل و انصاف سے شروع ہوگی۔ اگر میں اپنے اوپر عدل و انصاف کو شروع کر دوں گا تو پھر تیاری کر رہا ہوں، لیکن اگر خود میں خدا نخواستہ ظالم ہوں تو پھر امام کا کیسے انتظار ہو رہا ہے؟ جی ایک تو پہلو امام کی سیرت کا یہ، امام نے دربار مامون الرشید میں بیٹھ کر جو مناظرے فرمائے ہیں، لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے، نئے آنے والوں کو دین سمجھایا ہے، وہ شاید حضرت اگر مدینے میں ہوتے تو اتنی زیادہ مقدار میں وہ بات عام نہ ہوتی، لیکن دربار میں بیٹھ کر 80 سے زیادہ مناظرے امام کے تاریخ میں آئے، اور مناظرے فرماتے تھے ملحدوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، پھر غیروں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، غیر شیعوں کے ساتھ۔ حضرت کے پاس جب وہ آتے تھے اور حضرت سے سوال کرتے تھے، حضرت اس کا جواب دیتے، ایک پہاڑ سا سوال لاتے تھے اور ایک جملے میں حضرت جواب دیتے تھے۔ ایک دہریے نے آ کر کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آگے بڑھا، جیب میں سے مرغی کا انڈا نکالتے ہوئے کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس مرغی کے انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ انڈا بڑھاتے ہوئے کہنے لگا اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے، پوری دنیا اس انڈے میں آ سکتی ہے، وہ قادر ہے، ڈالے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ سوال اس لیے فرما رہے تھے تاکہ اس کا ذہن سمجھ میں آئے کہ اسے کس مثال سے سمجھاؤں۔ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنا ہوگی۔ مولا نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں کارپینٹر ہوں، نجار، بڑھئی ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول تھا۔ میرے مولا نے نبی کا عصا آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے۔
مولا نے فرمایا لکڑی ہے، تو لکڑی سے کے کام کرتا ہے نا، مجھے تخت بنا کے دے دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تخت بنے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو لے سکے۔ یہ ایک مثال ہے، حضرت نے اس طرح سے مختلف لوگوں سے مناظرے کیے اور اللہ کا جو نظام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا سبب حضرت کے ولی عہدی کے قبول کرنے کا یہ تھا کہ اس وقت میں نئے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی ثقافت کیا ہے۔ امام نے اسلامی ثقافت انہیں سمجھائی، اسلامی تہذیب انہیں سمجھائی۔ جی جب پہلی دعوت ہوئی امام رضا کی، سارے گورنروں کو، وزیروں کو، وزرائے اعلیٰ کو، حکومتی کارندوں کو، افسران کو مولا سے ملوانے کے لیے مامون الرشید نے بلایا، ایک طویل اور مفصل دسترخوان پر بٹھایا، ایک لمبی دعوت کی گئی۔ تو حضرت کو دسترخوان پر جب اس نے اشارہ کیا کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے، تو حضرت نے دیکھا کہ دسترخوان پہ سارے امراء اور سارے رؤساء بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جو غلام تھے وہ ہاتھ باندھے ہوئے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت نے مڑ کر دیکھا انہیں اور پھر مامون الرشید کو دیکھ کے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ سب جو لوگ کھڑے ہیں کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا ان کے احساسات اور جذبات نہیں ہیں؟ کہا ایسا ہی ہے، ان کے بھی احساسات اور جذبات ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ایک افسر کے ساتھ ایک غلام نہیں بیٹھے گا۔ اور حضرت نے اس دسترخوان پر ہر وزیر کے برابر میں ایک غلام کو بٹھایا اور پورے دسترخوان کو غلاموں اور امیروں کے فرق سے مٹا دیا۔ اور یہ ہے جو اسلامی تہذیب ہے، یہ ہے جو اسلامی ثقافت ہے۔ اور اسلامی ثقافت میں ہم کیا ہو رہا تھا، ہمارے یہاں معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ڈرائیور حضرات اور گھر میں کام کرنے والے ہیلپرز، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم بھی کچھ کھا رہے ہیں، یا اگر ہم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک بچہ آیا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو جب تک میں احساسات اور جذبات کا خیال نہیں کروں گا اس وقت تک اسلامی ثقافت سے دور رہوں گا۔ اسلامی ثقافت کا ایک حسین منظر یہ ہے کہ مجھے دوسرے کے احساسات کو اپنے احساسات سمجھنے ہوں گے، تب معاشرے کے اندر چین اور سکون آئے گا۔ گفتگو بہت ہی وسیع ہے، بات اتنی ہے کہ اللہ نے کہاں امامت کو قرار دیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں اپنی ذمہ داریوں کو قرار دے۔ اللہ نے اس گھرانے کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا سامان کریں۔ 1400 سال ہو گئے نا کربلا کو، یہ اللہ ہی جانتا تھا نا کہ اگر حسین کو میں ہدایت کے لیے چنوں گا تو پھر قیامت تک مجلسیں ہوں گی اور حسین کے نام پہ مجمع لگے گا، اور جب مجمع آ کے بیٹھے گا تو کوئی نوحے کی صورت میں، کوئی سلام کی صورت میں، کوئی مرثیے سے، کوئی شاعری کے ذریعے، کوئی خطابت کے ذریعے، کوئی ہدایت، کوئی حدیث سناتے ہوئے حسین کا پیغام پہنچائے گا۔ ہم سب اس وقت امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے، ہم کربلا میں بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ہم جوتیاں اتار کے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، قربتاً اللہ آتے ہیں، اور ہم سچائی اور خلوص کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر کہیں میرے اندر خلوص اور سچائی میں کمی آ جائے گی تو نقصان میرا اپنا ہے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ دیکھوں تو صحیح اختر عباس صاحب نے جنہیں بلایا ہے وہ پڑھنا بھی جانتے ہیں یا نہیں۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ جن خطیبوں نے جنہیں بلایا گیا ہے وہ کچھ کتنی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، اور پھر وہ غلطیوں کا ہائی لائٹ کر کے میسج چلاؤں گا کہ انہوں نے یہ غلطیاں کر دی۔ اس لیے تو میں نہیں آیا، میں تو مولا حسین کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اس لیے تو میں نہیں آیا کہ مجلس میں اگر کوئی کمزوری رہ جائے گی، کارپیٹ گندا تھا مثال کے طور پہ، فرش پورا نہیں تھا، پنکھا نہیں چل رہا تھا، تو بعد میں میسج چلاؤں گا۔ بھائی جب مجلس کر نہیں سکتے تھے تو مجلس کی کیوں تھی؟ جب سنبھال نہیں سکتے تھے تو کی کیوں تھی؟ اور بعد میں پھر ماحول بناؤں گا اور پھر گروپنگ ہو جائے گی اور پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حسین کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس وقت کربلا میں، یہ حسین کا خیمہ ہے جسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔ یہ خیمہ امام حسین کا خیمہ ہے۔ سن 61 ہجری میں کپڑوں کے خیمے جلائے تھے، اب ہر شہر، ہر ملک، ہر شہر میں، ہر محلے میں
پکے RCC کے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ یہ امام حسین کا وہ جلے ہوئے خیمے کی یاد ہے، جسے ہم موقب کہتے ہیں، جسے ہم خیمہ کہتے ہیں، جسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں۔ عزیزو، تصور کریں کہ کہیں آپ کے درمیان امام سجاد نہ آئے بیٹھے ہوں، خواتین بھی مجلس میں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہوں گا ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا معلوم کہ خواتین کے درمیان ایک ماں آئی بیٹھی ہو، اور اس ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی آئی ہوئی ہو، جو حسین کی 4 سالہ بچی ہے، تو کسی کو تکلیف نہ ہو جائے ہمارے درمیان۔ اس لیے کہ علامہ نقن صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ روایت علامہ نقن نے بیان کی ہے اور علامہ مجلسی نے لکھی ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے نا تو مجلس میں جناب زہرا آتی ہیں، فی یدہا خرقۃ، اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، میری بیوی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ ہمارے آنسو اس قابل ہیں، اس لیے میں ان بچوں جوانوں سے کہتا ہوں اگر رونا نہ آتا ہو نا مجلس میں تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے مجلس میں رونا آ جائے، میرے آنکھ میں ایک آنسو بھی پوری مجلس میں آ جائے تو میری ساری محنتوں کا حاصل وہ ایک آنسو ہے جس کی طرف جناب سیدہ کی توجہ ہے۔ میں بحث میں نہیں جا رہا کہ کس نے اس حدیث سے بارے میں کیا کیا تشریحات کی ہیں، میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنا میرے اندر سے یہ کیفیت ہوگی نا اتنا ہی میں مجلس کے اندر حاضری اپنی پکی کروں گا۔ چلیے، حسین مولا لاشیں اٹھا رہے ہیں، کربلا چلیے، صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائیں میرے مولا نے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے، بلکہ آگے بڑھ کے کہتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ اگر کوئی کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ جون کو نہیں جانے دے رہے تھے نا امام، بار بار فرماتے تھے جون کچھ دیر بعد جانا، جون چلے جاؤ پھر بعد میں بات کرنا، تو جون آ کے کھڑے ہو گئے، کہا جب کئی مرتبہ امام نے انہیں اجازت نہیں دی تو آ کے کہا مولا میرا رنگ بھی کالا ہے، مولا میرے بدن سے بدبو بھی آتی ہے، تو شاید آپ مجھے نہیں بھیج رہے اسی وجہ سے۔ تو امام نے گلے لگا کر جون کو پیار کیا اور فرمایا جون تمہارے بدن سے تو ایسی خوشبو آئے گی جو کربلا کے شہیدوں میں کسی کے بدن میں ایسی نہیں ہوگی۔ تو جب جون کے لاشے پر پہنچے نا امام سجاد تو جون کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جب بنی اسد کے جوانوں نے آ کے لاشیں اٹھانا شروع کیے تو دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے ایک لاشا ہے جو پہچاننے میں نہیں آ رہا مگر اس میں سے خوشبو بہت آ رہی ہے۔ تو امام نے فرمایا وہ جون کا لاشا ہوگا، اس لیے کہ میرے بابا حسین نے جون کو دعا دی تھی کہ تمہارے بدن سے تو ایسی خوشبو آئے گی جو کربلا کے شہیدوں میں کسی کے بدن سے خوشبو نہیں ہوگی۔ اور پھر جون کے بدن سے جو نور نکل رہا تھا وہ امام حسین کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ایسے ہی وہب قلبی آ کر کہہ رہے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیں، تو امام فرماتے تھے تم بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تمہاری تو شادی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے، کچھ دن تو اپنی زوجہ کے ساتھ زندگی گزار لو۔ مگر بار بار آتے تھے اور حسین لوٹا دیتے تھے۔ اب جب آئے ہیں چوتھی پانچویں دفعہ تو عبداللہ ابن وہب قلبی نے کہا مولا مجھے وہی زوجہ بھیج رہی ہے، مجھے وہی ماں بھیج رہی ہے، اور اب تو وہ یہ کہتی ہیں کہ خیمے میں نہ آنا، اس لیے کہ کل قیامت میں اگر سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا اے مادر وہب قلبی تیرا بچہ بچ گیا میرا حسین مارا گیا، تو میں نبی زادی کو کیا جواب دوں گی؟ آ کے کھڑے ہو گئے، امام نے دیکھا وہ دونوں بیویاں قریب آئیں، امام کو سلام کیا، امام نے فرمایا کہ اس کو تو آپ بھیجتی ہیں بار بار جانے کا، آپ کہتی ہیں؟ تو وہب قلبی کی مادر گرامی نے کہا میں چاہتی ہوں میرا بچہ میرے سامنے شہید ہو جائے۔ زوجہ سے پوچھا، کہنے لگے میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے سامنے شہید ہو جائے، آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو امام ان کو روانہ کر رہے تھے کہ زوجہ نے بڑھ کر کہا مولا میں اپنے شوہر سے آپ کے سامنے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ کہ مولا پہلی بات تو یہ کہ ان سے کہیے مجھ سے وعدہ کریں، آپ کے سامنے وعدہ کریں میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، یہ تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا کربلا میں واحد خاتون ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے،
زوجہ وہب قلبی عاشور کے دن شہید ہوئیں، اپنے شوہر کے برابر میں گرز کھا کر گری، اور جب گرز کھا کر گرنے لگی نا تو یہ جملہ کہتے ہوئے گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اب ہم دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا دوسری بات میری یہ ہے کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو ان کی اجازت ہو کہ میں ان کی شہادت کے بعد زینب کبریٰ بی بی کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا تم زینب کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں اگر زینب کے خیمے میں چلی گئی تو کوئی مجھے اسیر نہیں بنائے گا، لوگ زینب کے احترام کی وجہ سے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ اے زوجہ وہب قلبی، اگر تم 11 محرم کو ہوتی، اگر تم شام غریبہ میں ہوتی تو دیکھتی کہ زینب پر کس کس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام رضا تو آرزو کرتے تھے تم میرے جد پر کتنے دن ہو گئے نہیں روئے ہو، یبن شبیب بتاؤ کتنے دن ہو گئے جو تم میرے جد حسین پہ نہیں روئے؟ فرمایا جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے، جب پریشانیاں بڑھنے لگیں تو غم دنیا میں نہ رونا، اے ابن شبیب، اے فرزند شبیب، فب کے للحسین، میرے جد حسین پہ رو لیا کرو۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں ہمارے لیے نعمت ہیں، ہم غموں کو ختم کرنے کے لیے حسین کا غم یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت گریہ کیا، مجلس ہو گئی، مگر میرا دل تسلی نہیں پا رہا، چلیے کچھ دیر اور آگے چلیے۔ حسین نے لاشا اٹھایا، علی اکبر کا لاشا، جو ایک بوڑھے باپ سے اٹھ نہیں رہا، بار بار زمین پر رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ اب جو امام حسین نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی، فرمایا بھائی اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا بھی میں اٹھاؤں گی۔ واحد کربلا کا لاشا ہے، شہیدوں کا لاشا ہے، جسے جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے۔ یہ لاشا حسین کے لیے بڑا سخت لاشا تھا۔ ایک اور لاشے کا نام سنیں گے جس پہ پہنچے ہیں حسین کمر پکڑتے پکڑتے، اور وہ لاشا عباس کا لاشا۔ عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، کوئی وصیت ہو تو میرے بھائی مجھ سے کر لو۔ کہ مولا بس وصیت یہ ہے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ عباس کیا مانے ہے؟ مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں خون آ گیا ہے، میرے ہاتھ سالم ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میرے بازو کٹ گئے مگر میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے آنکھ کھول کر دیکھا، مولا کے چہرے کا دیدار کیا۔ مولا نے فرمایا عباس ساری زندگی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی بھی بول دو۔ یہ آخری وقت تھا جب امام حسین کو جناب عباس نے بھائی کہا، اور یہاں بھائی کہا وہاں روح پرواز کر گئی، اور لاشا وہیں چھوڑ کر آ گئے، اس لیے کہ وصیت تھی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ ایک اور لاشے کا نام سنیں گے جو لاشا حسین نے اٹھایا، مگر حسین کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور وہ لاشا علی اصغر کا لاشا، کس مشکل سے وہ لاشا لے کر چلے ہیں۔ خیمے کے قریب آئے ہیں تو سکینہ نے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھائی ہے جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا، اب چین سے سو رہا ہے، اس لیے کہ بابا پانی پلانے لے گئے تھے، وہ بھائی جو پیاسا تھا پانی پلا کے سو گیا ہوگا، تو بی بی نے دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ اب حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جیسے ہی سکینہ کی آواز بلند ہوئی خیمے سے ماں نکل کر باہر آئی۔ امام حسین نے اپنی زوجہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ میرے سر کا تاج ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، آپ میرے مولا حسین ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دی ہے، پیار کرتے ہوئے کہنے لگی ہے میرے لال، اور اب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا،
عرب کا دستور ہے کہ وہ اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا. اب مثلوں کا یونہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ بہت گریا ہو گیا، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حصے کی نوکری مکمل ہو گئی، بیوی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں، مگر میرا پھر دل کہہ رہا ہے کچھ دیر اور میرے ساتھ رہیے. اب حسین نے ننھا سا لاشا تو دفنا دیا. جو حسین سب لاشیں اٹھا کر لائے، اب وہ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کروائے. جس حسین نے عباس کو سوار کیا، جس حسین نے علی اکبر کو سوار کیا، قاسم کو سجا کر بھیجا، اب وہ اکیلا ہے جو گھوڑے کے قریب آیا ہے. دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ کہیں سے عباس دوڑتے ہوئے آ جائیں، کہیں سے علی اکبر آ کے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھامے. درے خیمہ پہ کھڑی بہن نے دیکھ لیا کہ میرے بھائی کو عباس یاد آ رہے ہیں، تو دوڑتی بھی قریب آئیں، گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا ابھی زینب زندہ ہے. وہ بڑا تنہائی کا مرحلہ تھا جب ایک بہن نے بھائی کو سوار کیا اور حسین گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے تو کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا آ رہا ہے. اب جو امام حسین نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب ہے جو دوڑتی آ رہی ہے، اور جملہ یہ کہہ رہی تھی مہلن مہلا یا بنیا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ. امام گھوڑے سے اترے، بی بی کے قریب آئے. زینب تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی، تم سے تو ہم رخصت لے کر آئے تھے. کہ بھیا کچھ دیر اور دیکھنے لینے دیجئے. میری ماں زہرا نے مجھ سے کہا تھا جب حسین ایسے جائے تو سمجھ لینا واپس نہیں آئے گا. دونوں بہن بھائی دور کھڑے بات کر رہے ہیں، بیویاں خیموں کے در پر کھڑی دیکھ رہی ہیں. کچھ دیر تک جناب زینب سے امام حسین نے بات کی ہے. میں نے علامہ نقن صاحب سے یہ مصائب سنے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا زینب ان ہاتھوں میں رسی بندھے گی. سلام ہو زینب کبریٰ کی ہمت پر. میری بیوی نے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا، بھیا اس گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا. دونوں بہن بھائی لپٹ کے روتے رہے، اور جب بہن بھائیوں میں جدائی ہوئی تو عجب نہیں زہرا بی بی زہرا کے مرثیے کی آواز آئی ہو، مولا علی کے مرثیے کی صدائیں بلند ہوئی ہوں. الوداع یا حسین. زینب کبریٰ بھائی کو رخصت کرتی رہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. مرحوم و مغفور مرحومین مغفورین جناب اختر صاحب کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں.